اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کیمیا کا بانی ایک مسلمان عالم تھا جو ہر تجربے سے پہلے اللہ کی حمد کرتا تھا، اور جدید لیبارٹریوں کی بنیاد ایک 8ویں صدی کے مومن نے رکھی۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارا ورثہ ہے۔ مسلمان بان کیمیا، جابر بن حیان کی سچی کہانی۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی ہے IBM کی ایک ایسے شخص کی جس کی زندگی ایمان اور سائنس کے درمیان ایک پل بن گئی، دعا اور تجربے کے درمیان، قرآن کی روشنی اور علم کی روشنی کے درمیان۔ وہ 8ویں صدی میں زندہ تھے، ایک ایسے دور میں جب مسلم دنیا طاقت، حکمت اور جستجو میں ترقی کر رہی تھی۔ کوفہ اور بغداد جیسے شہر علماء، تاجروں، شاعروں اور مفکرین سے آباد تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم حاصل کرنا عبادت سمجھا جاتا تھا، اور کم عمر جابر اسی یقین کو سانسوں کی طرح اپنے اندر جذب کرتے ہوئے بڑے ہوئے۔ جابر کی پیدائش تقریباً 721 میں فارس کے علاقے توس میں ہوئی، اگرچہ بعد میں وہ کوفہ، موجودہ عراق، میں مقیم ہوئے۔ ان کے والد حیان ایک عطار، دواساز تھے اور عباسی تحریک کے حامی تھے۔ اپنے والد سے جابر نے جڑی بوٹیوں، ادویات اور اس شفا بخش طاقت کے بارے میں سیکھا جو اللہ نے فطرت کے اندر رکھی ہے۔ لیکن ان کا بچپن آسان نہیں تھا۔ سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کے والد کو قتل کر دیا گیا جب جابر ابھی کم عمر تھے۔ اس صدمے نے ان کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ زندگی نازک ہے اور انصاف اور سچائی قیمتی ہے۔ ان کا خاندان ہجرت کر گیا، اور جابر نے کئی سال خاموشی سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے صبر اور ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بچپن ہی سے جابر میں گہری جستجو تھی۔ جب دوسرے بچے گلیوں میں کھیلتے، وہ کاریگروں کو دھاتیں پگیلاتی، صفوف پیستے اور تیل ملاتے دیکھتے۔ وہ سوال کرتے، آگ دھات کا رنگ کیوں بدل دیتی ہے؟ سرکہ تانبے کو کیسے صاف کرتا ہے؟ کچھ پتھر دوسروں سے زیادہ چمکدار کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے اساتذہ نے محسوس کیا کہ وہ صرف جواب نہیں چاہتے بلکہ ثبوت چاہتے ہیں۔ وہ خود دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کی تخلیق کیسے کام کرتی ہے۔ ان کے نزدیک سائنس ایمان سے جدا نہیں تھی۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے کائنات کو نظم اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نظم کا مطالعہ کرنے سے بندہ اپنے خالق کے قریب ہو سکتا ہے۔ جوانی میں جابر نے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق امام جعفر الصادق سے تھا، جو علم و حکمت کے لیے مشہور تھے۔ ایسی رہنمائی میں جابر نے سیکھا کہ علم کو کردار کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ انہیں سکھایا گیا کہ تکبر حکمت کو برباد کر دیتا ہے، اور ہر نئی دریافت انسان کے اندر اللہ کا شکر بڑھانی چاہیے۔ یہ اسباق ان کی پوری زندگی کا حصہ بن گئے۔ وہ خود کو فطرت کا مالک نہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں کا عاجز طالب علم سمجھتے تھے۔ کوفہ میں جابر نے سنجیدہ کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک سادہ مگر منظم تجربہ گاہ قائم کی۔ وہاں مٹی کی بھٹیاں، شیشے کے برتن، مادوی کو تولنے کے لیے ترازو اور احتیاط سے رکھے گئے ہاتھ سے لکھے نوٹس موجود تھے۔ اس زمانے میں بہت سے لوگ کیمیا کو سستی دھاتوں کو سونا بنانے کا ذریعہ سمجھتے تھے، مگر جابر نے مختلف راستہ اختیار کیا۔ وہ مادوی کی اصل فطرت کو سمجھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تیزاب، نمکیات، دھاتوں اور معدنیات پر تجربات کیے۔ وہ اپنے طریقے اور نتائج کو باقاعدگی سے لکھتے۔ یہ ایک نیا انداز تھا۔ وہ پرانے نظریات پر اندھا یقین نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں آزماتے تھے۔ اگر تجربہ ناکام ہوتا تو اسے بھی لکھتے، اگر کامیاب ہوتا تو دوبارہ دہراتے تاکہ یقین ہو جائے۔ جابر کا ماننا تھا کہ دنیا کی ہر چیز بنیادی خصوصیات پر مشتمل ہے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے۔ انہوں نے گرمی، سردی، خشکی اور تری کے اثرات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دھاتوں کو خالص کرنے کے طریقے تلاش کیے۔ اپنے تجربات کے ذریعے انہوں نے تقطیر، تبلور، تکلیس اور فلٹریشن جیسے طریقے فروغ دیے۔ یہ الفاظ آج جدید معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کی جڑیں جابر کے کام میں ہیں۔ انہوں نے الیمبک، تقطیر کا آلہ، کو بہتر بنایا جس سے مائعات کو زیادہ مؤثر طریقے سے صاف کیا جا سکتا تھا۔ اس سے ادویات، عطر اور دیگر مفید اشیاء کی تیاری میں مدد ملی۔ جابر کی سب سے بڑی خدمات میں سے ایک ان کا ترکار تھا۔ وہ اصرار کرتے تھے کہ علم تجربہ اور مشاہدے پر مبنی ہونا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ جو شخص تجربہ نہیں کرتا وہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح انہوں نے سائنسی طریقہ کار کی ابتدائی بنیادیں رکھیں، مگر ان کے لیے یہ صرف دنیاوی کامیابی کا معاملہ نہیں تھا۔
وہ تجربے کو اللہ کی تخلیق کی پوشیدہ حکمت کو دریافت کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کی تجربہ گاہ میں ہونے والا ہر ردن عمل ان کے نزدیک الہی نظم کی ایک چھوٹی نشانی تھا۔ جابر نے بے شمار کتابیں لکھیں، بعض روایات کے مطابق سینکڑوں رسائل، کچھ کیمیا پر، کچھ طب، فلکیات، ریاضی اور فلسفہ پر تھے۔ اپنی تحریروں کی ابتدا وہ اکثر اللہ کی حمد اور نبی کریم پر درود سے کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ حقیقی علم خالق کے سامنے عاجزی سے شروع ہوتا ہے۔ بعد میں ان کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں اور یورپ پہنچیں، جہاں وہ گیبر کے نام سے مشہور ہوئے۔ صدیوں تک یورپی علماء ان کی تحریروں سے استفادہ کرتے رہے، لیکن جابر کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں تھی۔ عباسی دور کا سیاسی ماحول پیچیدہ تھا۔ اتحاد بدلتے رہتے، حکمران بدلتے، اور علماء کبھی کبھی خطرے میں آ جاتے۔ جابر کا تعلق برامکہ خاندان سے تھا، جو عباسی خلفاء کے قریب تھے۔ جب برامکہ زوال کا شکار ہوئے تو جابر کی پوزیشن بھی غیر یقینی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ گوشہ نشینی اختیار کر لی اور مطالعہ و تحریر میں مشغول ہو گئے۔ ان تنہائی کے لمحات میں ان کا ایمان ان کا سہارا بنا۔ مشکلات نے انہیں توڑا نہیں، بلکہ آگ میں تپے ہوئے دھات کی طرح خالص کر دیا۔ اپنی تجربہ گاہ میں جابر راتوں کو جاگتے رہتے، شیشے کے برتنوں کے نیچے جلتی آگ کو غور سے دیکھتے۔ وہ حرارت کو احتیاط سے قابو میں رکھتے، کیونکہ زیادہ آگ تجربہ خراب کر سکتی تھی۔ وہ توازن کو سمجھتے تھے۔ یہ توازن اسلامی تعلیمات کے اعتدال کی عکاسی کرتا تھا۔ جیسے آگ کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی نفس کو بھی قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے علم کی ذمہ داری کو بھی اہم سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ علم اچھے اور برے دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کی بعض تحریریں رمزی انداز میں تھیں، تاکہ صرف سنجیدہ اور اخلاقی طلبہ ہی ان کے گہرے مفاہیم سمجھ سکیں۔ وہ اللہ کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھتے تھے۔ جابر کے تیزابوں پر کام نے نئی راہیں کھولیں۔ انہوں نے ان مادوی کا ذکر کیا جو بعد میں نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کہلائے۔ ان کی بدولت دھاتوں کو تحلیل کر کے ان کی خصوصیات کا مطالعہ ممکن ہوا۔ انہوں نے فولاد کی تیاری اور زنگ سے بچاؤ کے طریقوں پر بھی کام کیا۔ ان کا اثر طب کے میدان تک پہنچا، جہاں کیمیائی عمل سے ادویات زیادہ محفوظ بنائی گئیں۔ اپنی ذہانت کے باوجود جابر اللہ کے عاجز بندے رہے۔ وہ علم کو امانت سمجھتے تھے۔ وہ عقل اور وحی کے درمیان ہم آہنگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک قرآن کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر آیات انہیں مادوا اور توانائی کے مطالعے کی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ بڑھاپے میں ان کی داڑھی سفید ہو گئی، مگر جستجو جوان رہی۔ طلبہ ان کے پاس آتے۔ وہ سادہ زندگی گزارتے۔ وہ شہرت دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ ان کی خوشی دریافت اور تعلیم میں تھی۔ وہ کہتے، علم حاصل کرو، فخر کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے۔ جابر کی میراث وسیع ہے۔ انہیں اکثر کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے، مگر ان کا اصل ورثہ وہ روح ہے جو ایمان اور عقل کو جوڑتی ہے۔ ان کا کام بعد کے مسلم علماء اور یورپی نشت ثانیہ کے سائنسدانوں کو متاثر کرتا رہا۔ جب ہم جابر کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ بچپن کا صدمہ، سیاسی خطرات، سائنسی کامیابیاں، مگر ہر حال میں عاجزی۔ ان کی کہانی سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت ایمان اور عقل کے امتزاج میں ہے۔ ان کے آخری ایام کوفہ میں گزرے، جہاں وہ لکھتے اور غور و فکر کرتے رہے۔ ان کی وفات تقریباً 806 سے 816 کے درمیان ہوئی، مگر ان کا اثر ختم نہ ہوا۔ ان کی کتابیں نسل در نسل منتقل ہوئیں۔ آج بھی جب کوئی طالب علم احتیاط سے کیمیکل ناپتا ہے تو جابر کے طریقے کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ آج کی جدید تجربہ گاہوں کو دیکھ کر شاید ہمیں 8ویں صدی کے اس مسلم عالم کی یاد نہ آئے، مگر بنیادیں وہیں سے مضبوط ہوئیں۔ ان کا دل اللہ کی محبت سے روشن تھا۔ یہ کہانی صرف سائنسدانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مومن کے لیے ہے جو دنیا اور دین میں توازن چاہتا ہے۔ جابر دکھاتے ہیں کہ مسجد اور تجربہ گاہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں۔ علم جب ایمان کی رہنمائی میں ہو عبادت بن جاتا ہے۔ ان کی بھٹی کی آگ بجھ چکی، مگر ان کے خیالات کی روشنی باقی ہے۔ وہ ہمیں پکارتی ہے، علم حاصل کرو، اسے آزماؤ، بھلائی کے لیے استعمال کرو اور اپنے رب کو یاد رکھو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے سادہ اوزاروں کو دریافت کے آلات بنایا، جستجو کو عبادت بنایا
اور مشکل کو طاقت بنایا۔ یہ ایمان اور سائنس کے ملاپ کی کہانی ہے۔ یہ جابر بن حیان کی کہانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی عظمت کی یہ کہانیاں دنیا تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں بتائیں اگلا مسلم عالم کون ہو۔ آئیے اپنی تاریخ پر فخر کو زندہ کریں۔